بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 3 افراد نے ایک بارونق مقام پر گاڑی روک کر اچانک چمڑے کے چابکوں سے لوگوں کو بلا امتیاز ادھیڑنا شروع کر دیا۔ ان کی زد میں آنے والی ایک 23 سالہ حاملہ عورت اسپتال میں نازک حالت میں تھی۔ وہ لوگ چند منٹ تک بے رحمی کے ساتھ مار داڑ اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد پولیس کی آمد سے قبل اسی کار میں فرار ہو گئے۔ وہ ان حالات کا بہت تکلیف دہ پہلو تھا۔ اسکن ہیڈز کی اکا دکا وارداتوں کی خبریں تو کبھی کبھار پاکستانی اخبارات میں بھی شائع ہوتی رہتی تھیں، لیکن یہ سوچا بھی نہ جا سکتا تھا کہ اوباش اور جوان لڑکے لڑکیوں کے ان گروہوں نے اتنی طاقت پکڑ لی ہوگی کہ بیک وقت 3 شہروں میں منظم تشدد کا آغاز کر سکیں۔ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے میں سلطان شاہ کو بھی متن سے آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ ابتدا میں اس نے فوری طور پر تبصرہ کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے روک دیا تاکہ شہر کی پوری صورتحال سے واقف ہونے کے بعد ہر پہلو پر ایک ساتھ تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اب کہو کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے اخبارات ایک طرف پھینک کر انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ اب کیا رہا ہے کہنے کو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ اخبار والے بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، نکتے پیدا کر کے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اب یہ موضوع کئی دن تک رگڑا جائے گا۔ 3 دن میں 5 قتل کسی کو بھی جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں نے سگریٹ کا ادھ جلا ٹکڑا جوتے سے رگڑتے ہوئے کہا، خاص طور پر ایسی حالت کہ ان کی کڑیاں ایک دوسرے سے منسلک نظر آتی ہوں۔ یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ گنجے کھلی ہوئی بدماشی پر اتر آئے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، اسکن ہیڈز کا کوئی منظم گروہ نہیں ہے۔ یہ تو بس ایک وبائی فیشن چلا اور ہر علاقے میں سرکش لڑکے لڑکیوں نے سر منڈوا کر نقش و نگار بنوانے شروع کر دیے۔ ان کی حیثیت محلوں کے آوارہ گردوں سے زیادہ نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ یک بیک منظم کیسے ہو گئے۔ تم کالا ہان کو بھول رہے ہو، اس نے کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ بنیادی طور پر ایک بڑا بدماش تھا، اور بدماش اسکن ہیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ بالوں والا بھی اسکن ہیڈز کی کوئی برادری نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک فیشن ہے جو ہو رہا ہے۔ ہوا کرے، مجھے تو اس میں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر پرائی زمینوں کو آباد کرتے ہیں، انہیں ایسی قیمت ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ان میں سے جو بے حوصلہ ہوتے ہیں وہ پنپنے کی بجائے اپنے ہی ہاتھوں خود ختم ہو جاتے ہیں، اور جو حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں وہ جلد یا بدیر اپنی خوشحالی کی وجہ سے مقامیوں میں غاصب جانے لگتے ہیں، اور یہیں سے نسلی منافرت شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات تم خاصی عقل کی باتیں کرنے لگتے ہو، میں تحسین امیز لہجے میں کہا۔ اس کا عقل سے زیادہ مشاہدے سے تعلق ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ فارمولہ ہر جگہ ملے گا، بر اعظم، ملک، صوبے، بلکہ اب تو شہروں اور دیہاتوں میں بھی ایسا کھنچاؤ پیدا ہونے لگا ہے۔ یہاں تو پھر بھی سفید گنجے ایشیائیوں کو مار رہے ہیں۔ کیا مذہبی اور نسلی جنون مبتلا ہو کر ہم سب ہی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے پر نہیں تل جاتے؟ یہ ہوا ہر طرف اور ہر ملک میں چلی ہوئی ہے۔ جہاں غصہ اتارنے کے لیے غیر ملکی نہیں ملتے، وہاں دوسرے بہانے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ غلطی معاف کر دو، گنجوں کی حرکتوں پر اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ گنجوں سے مجھے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ لوں؟ یہ پہلا فقرہ ادا کرنے کے بعد اس نے قدرے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ کیا اب کوئی نیا نکتہ سوجا ہے؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے کمرے میں آتے ہی بے پرواہی کے ساتھ ہر چیز ادھر ادھر بکھیر دیتے ہو۔ اب یہی دیکھ لو کہ تم نے سگریٹ ایش ٹرے میں ڈالنے کی بجائے جوتے کے تلے سے بجھا کر قالین پر پھینک دیا ہے۔ مجھے ایک انگریز عورت سے اپنا کمرہ صاف کراتے ہوئے عجیب سی تسکین ملتی ہے۔ میں نے اس کے سوال سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ابھی تمہارے بیدار ہونے سے پہلے ناشتہ کرنے نیچے گیا تھا تو ایک گورے سے جوتوں پر پالش کرائی تھی۔ اپنے سابقہ حکمرانوں کو اس طرح اپنی خدمت کرتے دیکھ کر دل کو خوشی ہوتی ہے۔ اب ہم بھی ان سے کام لینے اور انہیں بخشش دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ موٹی میرے کپڑے استری کر رہی ہوگی۔ ہم میں خرابی یہی ہے کہ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر صاف گوئی کے ساتھ بولا، بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ ویرا کو شیشے میں اتار لیا ہے۔ اس کا فون کب تک آنے کی امید ہے؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس سے بات ہونے تک ہم میں سے ایک کو کمرے میں رکنا ہوگا۔ تم ٹھہرنا، میں تو ذرا گھومنے جاؤں گا۔ مجھے میناروں والیاں دیکھنے کا شوق ہے۔ بے اختیار میرے ذہن میں ابن صفی کا نام تازہ ہو گیا، جن کے
کے ایک ناول کا یہی نام تھا۔ آسمان کی طرف کھڑے ہوئے سخت اور لمبے بالوں کے اونچے اونچے رنگ برنگے مینار سروں پر سجائے بازاروں میں پھرنے والی وہ لڑکیاں خود کو پنک کہتی اور میناروں والیاں کا نام انہی کو زیب دیتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ابن صفی نے ایسے ہی کسی شاہکار سے متاثر ہو کر اپنے ناول کا یہ نام تجویز کیا ہو۔ ضرور جاؤ، میں نے کہا، لیکن ذرا ہوشیار رہنا، یہ پنک لڑکیاں اپنے کھڑے ہوئے بالوں سے سینگوں کا کام بھی لے ڈالتی ہیں۔ ہوٹلوں کا کارڈ ضرور لے لینا تاکہ راستہ بھول جانے کی صورت میں کسی ٹامی سے مدد لے سکو۔ وہ خوشی کے ساتھ اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ میرا خیال تھا کہ اگر ہمیں غزالہ کی تلاش کا کٹھن مرحلہ درپیش نہ ہوتا تو وہ لندن کی فسون انگیز اور رنگین زندگی کے بارے میں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی دلچسپیاں ظاہر کرتا۔ پہلے وہ کچھ پردہ فلم پر دیکھتا رہا، انہی سب چیزوں کو سامنے پا کر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر ہوٹل سے چلا گیا اور میں نے کاہلانہ انداز میں بستر پر دراز ہو کر ٹیلی ویژن آن کر دیا۔ 11 بجے اچانک ہی کمرے میں تپائی پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور میں نے بستر سے چھلانگ لگاتے ہوئے بےتابی کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ باہر سے تمہاری کال ہے مسٹر اکبر، آپریٹر کے پیغام کے ساتھ ہی دوسری طرف سے لائن مل گئی۔ میں 584873 پر ہوں۔ دوسری طرف سے ویرا کی آواز آئی۔ ٹیورڈ ہوٹل کمرہ نمبر 205 سوہو کے علاقے میں واقع ہے۔ ہوٹل، میں نے حیرت سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ برا وقت آنے پر یہاں تمہارے شناسوں نے بھی تم سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ میں تو کسی پرتکلف مکان میں تمہارے پاس منتقل ہونے کے امکانات پر سوچ رہا تھا۔ فضول باتیں نہ کرو، اس کی خشک آواز سنائی دی۔ یہاں بہترے لوگ مجھے سر آنکھوں پر خوشی سے بٹھائیں گے اور کوئی نہیں تو ایش برن میری میزبان بن سکتی تھی، مگر میں اپنی وجہ سے دوسروں کے لیے پریشانیاں نہیں کھڑی کرنا چاہتی۔ اخبارات تو تم نے دیکھ ہی لیے ہوں گے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ لوگ بکھلا گئے ہیں۔ 3 شہروں میں تشدد کے واقعات کے پس پشت انہی کا ہاتھ کار فرما ہے، لیکن اخبارات میں تو گنجوں کا ذکر تھا۔ میں نے حیرت کے ساتھ کہا، ان سب نے مکمل نقابیں استعمال کی تھی جس میں چہرہ چھپنے کے ساتھ ہی بال بھی چھپ گئے تھے اور وہ دور سے گنجے نظر آتے تھے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں، لیکن مقصد کیا تھا ان کا؟ وہ جلاہٹ میں کی گئی منظم لیکن بے مقصد کارروائی تھی۔ البتہ وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ تشدد کے واقعات میں گنجے ملوث تھے۔ اب پولیس انہی پر زیادہ توجہ دے گی۔ داؤد کا کچھ سراغ ملا؟ میں نے فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ اس سے میری بات ہوئی ہے، میری روپوشی پر بنایا ہوا ہے، مگر میں نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اب میں فضا سازگار ہونے تک دور ہی رہوں گی۔ آؤ گے تو تفصیل بتاؤں گی۔ سراغ نہیں ملا تو بات کیسے ہوگی اس سے؟ میں نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ میں کل رات ہوٹل سے آپریٹس اپنے ساتھ نکال لائی۔ اس پر جب چاہوں اس سے بات کر سکتی ہوں، بلکہ کئی اور لوگوں سے بھی رابطہ قائم ہو سکتا ہے، مگر فی الحال میں تمہارے کام پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ میں نے غزالہ کا نام لیے بغیر سوال کیا۔ ایک نام روشنی میں آیا ہے، اسی سے ساری امیدیں وابستہ۔ چاہو تو میں اسی وقت تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ میں نے اس سے قریب رہ کر غزالہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی نیت سے پیشکش کی۔ فی الحال بیکار ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ کسی بھی وقت بھاگ دوڑ میں مصروف ہو سکتی ہوں۔ ایسا وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ میں آ رہا ہوں۔ میں نے جواب سنے بغیر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور فوری طور پر روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ راستے میں ایک آف لائسنس شاپ سے بلیک لیبل کی بوتل خریدتا ہوا میں ٹیورڈ ہوٹل پہنچا تو یہ دیکھ کر خاصی مایوسی ہوئی کہ وہ ایک بارونق مقام پر واقع ہونے کے باوجود مشتبہ ماحول والا ایک معمولی سا ہوٹل تھا، جہاں شرفاء کا قیام کرنا بظاہر مشکل نظر آتا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی احساس ہو جاتا تھا کہ وہاں ہوٹل کی آڑ میں کچھ اور ہی دندے ہوتے ہیں، اور شاید انہی خصوصیات کی وجہ سے ویرا نے اس ہوٹل کو اپنی رپوشی کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہوٹل کی عمارت کی ساخت سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ رہائشی کمرے اوپر ہوں گے۔ ویرا کے کمرے کے نمبر سے میرا اندازہ تھا کہ وہ دوسری منزل کا 5واں کمرہ ہوگا، لہٰذا میں براہ راست اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص نے نرمی کے ساتھ مجھے روک لیا۔ آپ کس سے ملیں گے سر؟ اس کی خلیقانہ آواز سنتے ہی مجھے گھوم جانا پڑا۔ اس ہوٹل میں استقبالیہ کاؤنٹر ایسی جگہ پر بنایا گیا تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے کلرک کی نظروں سے بچ کر سیڑھیوں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ کلرک کی مداخلت سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ملاقاتیوں سے زیادہ اپنے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے آرام
آرام اور خلوت کا خیال رکھتے تھے اور شاید ملاقاتیوں کے لیے میزبان سے پیشگی اجازت لیے بغیر اوپر جانا دشوار تھا۔ یہ احتیاط محض اسی خیال سے رکھی گئی تھی کہ کہیں کسی گاہک کو اپنے اچانک نمودار ہونے والے ملاقاتی کے سامنے ناگفتہ صورتحال کی بنا پر شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ کمرہ نمبر 205، میں نے ویرا کا نام لیے بغیر خشک لہجے میں کہا، کیونکہ میں اس سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ وہ کس نام سے ٹھہری ہوئی ہے۔ میرا نام اکبر ہے۔ جس سے ملنا ہے اس کا نام جانتے ہو؟ کلرک نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مگر وہ مجھ سے واقف ہوگی۔ کلرک نے آنکھیں چڑھا کر معنی خیز انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور نمبر ملا کر ویرا سے بات کرنے کے بعد مجھے سیڑھیوں کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کے اظہار میں دامن مٹھی بند کر کے انگوٹھا فضا میں بلند کر دیا۔ شاید اس طرح وہ ملاقات سے واپسی پر اپنی ٹپ پکی کر رہا تھا۔ ویرا اپنے کمرے کا دروازہ کھولے راہداری میں میری منتظر تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میں چونک پڑا، کیونکہ ایک مدکوک سا ادیڑ عمر سفید فام پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھا اور کرسی پر بیٹھا تقریباً اونگ رہا تھا۔ ٹیوڈر کے ماحول کی طرح وہ بھی کمرہ بھی عجیب تھا۔ کمرے میں خوابناک انداز میں بالواسطہ دھیمی روشنی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس سے رومانوی فضا کے بجائے گھٹن ہو رہی تھی۔ کمرہ چوڑائی کے مقابلے میں غیر معمولی تناسب سے طویل تھا اور اس میں ایک دوسرے سے متصل 4 سنگل بیڈ پڑے ہوئے تھے، جن میں سے 3 پر بیڈ کور تھا، چوتھے پر آنے والا چادر ویرا نے الٹا ہوا تھا۔ معروف معنوں میں وہ 4 بستروں والا کمرہ تھا، جہاں ایک گوشے میں ڈریسنگ ٹیبل اور وارڈروب کے ساتھ ہی ایک گول میز کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ عجیب الخلقت سفید فام انہی میں سے ایک کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے بدن پر گرے رنگ کا سال خوردہ سا 3 پیس سوٹ چڑھا ہوا تھا، جس پر جا بجا شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ میلے کالر سے ٹائی جھول رہی تھی۔ اگر اس کے 3 پیس کے بٹن بند ہوتے تو شاید ٹائی کی بدنمائی بڑی حد تک چھپ جاتی۔ میں نے اس کا جائزہ لینے کے بعد استفہامیہ انداز میں ویرا کی طرف دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ یہ لارڈ آئزیک میکفرسن ہے۔ ویرا اس کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اونگتے ہوئے لارڈ نے کسلمندانہ انداز سے آنکھیں کھول کر سپاٹ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں کانپ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی سرد ویرانی اور بے رونقی رچی ہوئی تھی، جو منشیات کے عادیوں میں عام طور پر نظر آتی ہے۔ یہ اپنے خاندان کے اب آخری چشم و چراغ رہ گئے ہیں۔ ویرا نے میرے ہمراہ اس کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے انگریزی میں تعارف جاری رکھا۔ جوزف اور جیکب کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس دوران میں ادیڑ عمر لارڈ یوں تفہیمی انداز میں سر ہلاتا رہا جیسے غیر ارادی طور پر ویرا کی باتوں کی تائید کر رہا ہو۔ پھر ویرا میرا تعارف کرانے کے بعد خاموش ہوئی تو میں نے لارڈ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے نیم دلی کے ساتھ اپنا سرد استخوانی ہاتھ میری گرفت میں دے دیا۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر، میں نے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ گھسا پٹا روایتی فقرہ دہرایا، مگر اس نے کسی جوابی خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے سر کو یوں جنبش دی جیسے اس سے مل کر خوش ہونا میرے فرائض منصبی میں شامل رہا ہو، شاید غیر ملکی ہو۔ مصافحے کے بعد اس نے سپاٹ اور بوجھل لہجے میں پہلی بار زبان کھولی۔ کہاں سے آئے ہو؟ یہ انڈیا سے کل ہی آئے ہیں۔ میری لائی ہوئی بلیک لیبل کی بوتل کھولتے ہوئے ویرا اچانک بولی۔ اوہ! اس نے بے پروایانہ انداز سے اپنے ڈھلکے ہوئے اشانے اچکانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے اس نام کے علاقے پر طویل مدت تک ہماری حکومت رہی ہے۔ بالکل بالکل، میں نے اس کے شکن آلود اور سال خوردہ سوٹ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جب ہم تمہارے زیر نگین تھے تو تمہاری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو مہینوں طلوع بھی نہیں ہوتا۔ میرا طنز اس کے پلے ہی نہ پڑ سکا، یا پھر بلیک لیبل کی چمکتی اور للکارتی ہوئی بوتل نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی تھی، کیونکہ وہ تو بوتل کو دیکھ کر ندیدوں کی طرح اپنے لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ بڑا ہی پھکڑ لارڈ ہے یہ تو، میں نے اردو میں اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ بس ویرا ہی میری آواز سن سکے۔ اسے چڑھانے کی کوشش نہ کرنا، ایک بار سنک گیا تو گھنٹوں قابو میں نہیں آئے گا۔ گلاس کہاں رکھے ہیں؟ لارڈ میکفرسن نے بوتل کو گھورتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میں بندوبست کرتی ہوں، تم ذرا نیچے کسی اسٹور سے باداموں کا ڈبہ لے آؤ۔ ویرا نے اپنے پرس سے 10 پاؤنڈ کے 2 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور وہ رقم لے کر سعادت مندانہ انداز میں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کیا بادام بہت مہنگے ہیں یہاں؟ اس کے نکل جانے کے بعد میں نے 20 پاؤنڈ کو روپوں میں منتقل کرتے ہوئے ویرا سے سوال کیا۔ یہ ہیروئن کا عادی ہو گیا ہے، وہ مغموم لہجے میں بولی۔ باداموں کے ساتھ وہ اپنے نشے کا بھی کوئی بندوبست کر کے
آئے گا، دیگر یہ پوری بوتل بھی اس کے لیے ناکافی ہوتی۔ انٹرکام پر برف، سوڈے اور خالی گلاسوں کے لیے ہدایت دے کر وہ مجھے لارڈ آئزیک میکفر کے پس منظر اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرنے لگی۔ اس خطاب کے حصول میں میکفر کو ذاتی صلاحیتوں کی بجائے صرف وراثت کا دخل تھا جو پچھلی 4 نسلوں سے ہوتی ہوئی اسے اپنے اجداد کی طرف سے ملی تھی۔ اس طرح اس کے پیش رو بھی کچھ نااہل یا بد نصیب ثابت ہوئے جو نسل در نسل انحطاط کا شکار ہوتے چلے آئے، لیکن پھر بھی جو کچھ اس سے ملا تھا وہ اس کے گزارے کے لیے کافی تھا، بلکہ کبھی کبھار وہ جیکب اور جوزف کی اعانت بھی کرتا رہتا تھا، مگر پھر کسی طرح اسے ہیروین کا روگ لگ گیا جو اس خطے میں ایک بہت مہنگا شوق تھا، اور اس کی بساط سے باہر بھی پہلے اس نے اپنے تمام اثاثے اس شوق کی بھینٹ چڑھائے۔ پھر جب وہ مقروض ہونے لگا تو اس کے فارم ہاؤس میں پلے ہوئے مویشیوں کی باری آئی جو 1 سال کی قلیل سی مدت میں اس کے باڑے کو ویران کر کے دھیمے دھیمے آس پاس کے باڑوں میں منتقل ہو گئے، اور وہ اپنے فارم ہاؤس میں عملاً بالکل تنہا رہ گیا۔ اس کے نشے کی لت کو اس کی کاؤنٹی کے سب ہی لوگ نالاں تھے اور اسے اپنی بستی کے لیے ناپسندیدہ بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگوں کی نگاہیں اس کی زمین پر تھیں، لہٰذا اس کے ایک چلاک پڑوسی نے حالات سازگار دیکھ کر اس سے دوستی گانٹ لی اور ہمدردی کی آڑ میں ایک مضبوط قانونی معاہدہ کر کے اس کی زمین اپنے پاس گروی رکھ کر اسے واپسی کی کڑی شرط میکفر کو اس کے فارم سے بے دخل کر دیا گیا۔ اپنے اچھے دنوں میں وہ جیکب سے بہت قریب تھا اور ویرا ان دونوں کے مراسم سے نہ صرف واقف تھی بلکہ آئزک سے کئی بار مل بھی چکی تھی۔ جوزف کی گرفتاری اور جیکب کی موت کے بعد لامحالہ اس کے ذہن میں آئزک کا خیال آیا۔ پچھلی رات مجھ سے الگ ہونے کے بعد اس نے آئزک کے بارے میں ایش برن سے بات کی تو اس نے بتایا کہ آئزک نے کچھ عرصے سے جیکب کے گھر ہی میں قیام کیا ہوا تھا اور اکثر مدہوشی کے عالم میں اپنی راتیں سوہو کی گلیوں میں، شراب خانوں کی سیڑھیوں یا فٹ پاتھوں پر گزارتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ایش برن کے ہوسٹس کلب کی طرف بھی آ نکلتا تھا اور وہ اس کے خاندانی پس منظر کی بنیاد پر اس کی کچھ نہ کچھ مدد کرتی رہتی تھی، ورنہ اس کی گزر بسر سرکاری بے روزگاری الاؤنس پر ہی ہو رہی تھی جو ہیروین کی لت کی وجہ سے اس کے لیے کبھی پورا نہ پڑ سکا۔ یہ معلوم ہوتے ہی ویرا نے ایش برن کے ذریعے آئزک کو اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آئزک کے ہوش و حواس کو اعتدال پر لا کر وہ غزالہ کے بارے میں اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم کر سکے گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں بھی ایسے لارڈ پائے جاتے ہوں گے۔ آئزک کی کہانی سن کر میں نے عبرت امیز لہجے میں کہا، تلاش کرو گے تو تمہیں یورپ میں بہتیرے مفلوق الحال شہزادے شہزادیاں مل جائیں گے۔ وہ بولی، خاص طور سے فرانس کے انقلاب کے بعد ایسے لوگوں کی ایک بڑی کھیپ وجود میں آئی تھی جو نسل در نسل بڑھ رہی ہے۔ ان میں سے جو لوگ محض اپنے اعلیٰ خاندانی پس منظر پر گھمنڈ کرنے کے عادی ہیں وہ تمہیں ستار بجا کر بھیک مانگتے ہوئے بھی ملیں گے۔ میرا تو خیال تھا صرف ہماری ہی طرف شہزادے گلیوں میں چنا جور گرم کی آوازیں لگاتے پھرتے ہیں، لیکن کاہل الوجود لارڈ سے تم کس قسم کی معلومات کی توقع کر رہی ہو؟ میں نے اچانک ہی موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ کے بارے میں نہ صحیح تو وہ جیکب کے کسی خفیہ ٹھکانے کی نشاندہی کر سکے گا یا شاید کسی ایسے آدمی تک رہنمائی کر سکے جو اس بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے اس خبتی سے کوئی امید نہیں ہے، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم اس پر بلا وجہ اپنا وقت برباد کرو گی؟ مجھے تو اس کی صورت دیکھ کر ہی نیند آنے لگی تھی۔ 4 بستر موجود ہیں، نیند آئے تو سو جانا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اسے بلوایا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت تو گزارنا ہی ہوگا، وہ ذرا سے سرور میں آئے گا، پھر تم اسے دلچسپ آدمی پاؤ گے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور آئزک جواب کا انتظار کیے بغیر ہینڈل گھما کر اندر آ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے سینکے ہوئے باداموں کا ڈبہ بستر پر اچھالتے ہوئے جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگائی تھی کہ ویرا نے اسے ٹوک دیا۔ ابھی نہیں لارڈ میکفر، وہ اس سے یوں مخاطب ہوئی جیسے کسی بچے کو اس کی غلطی پر ٹوک رہی ہو۔ میں نے نیچے گلاسوں وغیرہ کے لیے کہا تھا، شاید کوئی موجود نہیں ہے، تم ہی جا کر لے آؤ۔ سگریٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا اور دیا سلائی جلا کر سگریٹ سلگا لی۔ وہیں کھڑے کھڑے بے صبری کے ساتھ 2-3 کش لینے کے بعد وہ گلاس لینے کے لیے چل پڑا تھا۔ تم نے بیچارے لارڈ کی مٹی پلید کر رکھی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا خاصا ذاتی خدمت گار بنا ہوا ہے تمہارا۔ دکھ یہ ہے کہ اسے اپنی توہین کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، ذہن پر جو دھن سوار ہو جائے اسی میں کھویا رہتا ہے۔ اس وقت اسے شدت سے نشے کی طلب تھی
جو پوری ہو گئی، اب تم اسے گدھے کی طرح رینکنے کا حکم بھی دو گے تو وہ بے چون چرا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا ہیروئن پینے کا طریقہ بہت خطرناک ہے، براہ راست بری ہوئی سگریٹ پیتا ہے، اس طرح ہم بھی دھوئیں کے ذریعے ہیروئن اثر انداز ہوگی۔ میں نے کہا یہ میں نہ بتاتی تو تمہیں علم بھی نہ ہوتا، اس میں تو بو ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے یہ سب نہ سمجھاؤ مس ویرا لائٹ، میں ٹنوں ہیروئن کا ہیر پھیر اپنے ہاتھوں سے کر چکا ہوں، تو کیا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا ہے اسے پینے کا؟ اس نے سوال کیا۔ سگریٹ کے پیکٹ کی پنی پر سفوف رکھ کر اسے نیچے سے گرم کیا جاتا ہے اور ہیروئن سے اٹھنے والے بخارات گہرے سانسوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں کھینچ لیے جاتے ہیں۔ بری ہوئی سگریٹ پینے سے پہلے کئی نشے باز سر جوڑ کر سروں پر چادر یا تولیہ اوڑھتے ہیں، پھر ایک آدمی کے کش لینے سے سگریٹ سے دھواں خارج ہوتا ہے، دوسروں کو اسی سے نشہ ہونے لگتا ہے۔ کمال ہے۔ وہ حیرت سے بولی، میں نے تم سے کئی گنا زیادہ ہیروئن کا لین دین کیا ہوگا، لیکن اس کے استعمال کے بارے میں میری معلومات ناقص ہیں۔ اس سے کہو کہ اپنی سگریٹ باتھ روم میں جا کر ختم کرے، اندر ایگزاسٹ فین چلا دینا یا ہوا دان کھول دینا، تنگ جگہ میں دھواں بھرے گا تو اسے بھی زیادہ لطف آئے گا۔ اسی وقت آج تک لوٹ آیا۔ اس بار اس کے ویسٹ کوٹ کے بٹن بند تھے اور ٹائی اندر دبی ہوئی تھی، سگریٹ ہونٹوں میں دبی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں وزنی ٹرے تھی جو اس نے ہمارے سامنے میز پر رکھ دی۔ کتنی سگریٹیں لائے ہو؟ ویرا نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ پیسے کم تھے، 2 ہی ملی ہیں، اس نے معصومانہ بے چارگی سے منہ لٹکا کر کہا۔ پھر اس کمرے میں انہیں ضائع کرنے کے بجائے باتھ روم میں چلے جاؤ۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی بے نور اور ویران آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اچھی تجویز ہے، میرا گلاس مجھے دے دو، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مطالبہ کیا۔ شراب بھی ساتھ ساتھ پیو گے؟ ویرا نے آنکھیں نکالی۔ سوڈا نہ ملانا، برف کے ساتھ لوں گا۔ وہ ویرا کی بات پر دھیان دیے بغیر بولا۔ خوراک ملتے ہی اس کی خود اعتمادی کسی حد تک بحال ہو چکی تھی، سستی بھی کافور ہو گئی تھی۔ ویرا نے اس کے گلاس میں ڈبل پیک انڈیلا تھا، پھر وہ اس میں برف ڈال ہی رہی تھی کہ آئزک نے بے تابانہ انداز میں بوتل اٹھا کر تقریباً نصف گلاس بھر لیا۔ یہ کیا جنگلی پن ہے؟ ویرا اس بار بنا اٹھی۔ بالٹی ہی کیوں نہیں بھر لیتے؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سر جھکا دیا۔ باتھ روم میں دھواں بھرے گا تو مزہ آ جائے گا۔ میں بار بار باہر نکل کر اپنا لطف غارت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنا گلاس اٹھا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا کہ میں نے سرگوشیانہ لہجے میں ویرا سے کہا، کہیں وہ اندر ہی اوندھا نہ ہو جائے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔